نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر شان صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں میں کہ یہ ہمیشہ ایسے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں جہاں پہ ہم سب اکٹھے ہو کے ملتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے علمی طور پر استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں آج جس شخص کا انتخاب ڈاکٹر شان صاحب نے کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، وہ ایک ایسی بہت چند شخصیات میں سے وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کو ہر کسی مکتب فکر میں پذیرائی حاصل ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال۔ اور جب ہم علامہ اقبال کا نام سنتے ہیں سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ایک شاعر کا نقشہ کھنچ جاتا ہے۔ بچپن سے ہی ہمارا تعارف کیسے ہوتا ہے اقبال سے؟ ہمارے جو والدین ہوتے ہیں بچپن سے ہی ہمارے سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اپنے بچوں کو وہ اقبال کا تعارف کراتے ہیں، چونکہ ایک فطری جذبہ ہوتا ہے جو شاعری ہے اس کی طرف، جو انسان کی ایک فطری کشش ہوتی ہے، اس کو ایک اچھے طرح سے چینلائز کرنے کے لیے ہمارے والدین بچپن سے ہی اقبال کا تعارف ہمیں کراتے تھے، کیونکہ جو بیشتر الگ باقی شعراء حضرات ہیں جب ہم ان کا کلام پڑھتے ہیں وہاں پہ زیادہ تر وہی ہجر و وصال کے قصے، گل و بلبل کی داستانیں، عشق و عاشقی کے قصے ہوتے ہیں، لیکن جب اقبال کا کلام پڑھتا ہے تو وہاں پہ وہ کبھی امت کا احیاء، مسلمانوں کا احیاء، اسلام کی نشت ثانیہ، جہانگیری، جہاں بانی، یعنی کہ مسلمانوں کی لٹی ہوئی علمی تراث، مسلمانوں کی تاریخ، ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے ہمارے والدین کا یہ رہتا ہے کہ اگر ان کو شاعری پڑھنی ہے کہ اقبال کو پڑھیں، تو اس طرح سے ہمارا جب تعارف ہوتا ہے پھر ہماری ایک خواہش رہتی ہے کہ جب ہم ایک شعور کی ایسی عمر کو پہنچے جہاں پہ ہم اردو ادب کو سمجھ سکیں تو پھر ہم اقبال کا مطالعہ کریں۔ تو بچپن سے ہی اقبال کے شعر ہم نے سنے تھے لیکن تب سمجھ نہیں آتے تھے، لیکن جب کچھ ایسی عمر پہ پہنچے جہاں پہ تھوڑا سا اردو ادب کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا تو ہم نے اقبال کو پڑھنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اقبال کی شاعری کو جو چیز منفرد بناتی ہے، اقبال کی شاعری میں آپ دیکھو کہ وہ قرآن کی طرف بہت مسلمانوں کو بلاتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر ہم کہیں گے کہ اقبال قرآن کے حدی خواں تھے، آپ جتنے بھی اس کے اشعار دیکھو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یا یہ چیز شبنم برزمی افتد دئی دربہ گلداری کتاب زندگی، وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے لوگ اس کو رونتے ہیں، آپ کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب جس کے پاس ایک ایسے اصول ہے جو زندگی گزارنے کے اصول آپ کو دیتے ہیں۔ یہ چیز اقبال کو بہت ہی منفرد بناتی ہے۔ اب جب ہم اقبال کی شاعری کی طرف آتے ہیں، ہم ساری اردو سپیکنگ ہے، ان کے پرائمری جو کام ہے ان کا شاعری میں وہ فارسی میں ہے اور اردو میں ہے۔ اردو میں ان کی 4 کتابیں ہیں، بانگی درا، اپنے نام سنائی ہوگا، بالی جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ جب ہم اقبال کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک ارتقا نظر دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ چیز بہت ہی منفرد اور ایک اچھی ہوتی ہے کسی بھی شاعر کے لیے کہ اگر اس کے کلام میں ایک ارتقا پایا جائے۔ کسی بھی فکر میں جب تک ارتقا نہ ہو تو وہ ایک اچھی فکر نہیں مانی جاتی ہے۔ تو 1895 سے علامہ اقبال نے شعر و نظمیں کہنا شروع کی۔ جو پہلے 10 سال تھے 1895 سے لے کر 1905 تک، اس میں جو زیادہ تر نظمیں انہوں نے کہیں وہ بانگی درا میں ہیں۔ تو وہاں پہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، شاعری اعتبار سے وہ بہت اعلیٰ سطح کی نظمیں ہیں، لیکن فکری طور پر جس طرح سے باقی شعراء نظمیں کہتے ہیں ویسی ہی ہیں۔ اس کے بعد 1905 سے لے کر 1908 اقبال یورپ چلے گئے، اور اس کے بعد وہاں پہ لگتا ہے کہ جو اس کی بعد کی نظمیں ہیں اس میں فکری تبدیلی رونما ہو گئی۔ اقبال اس کو خود بھی اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ تو اس کے بعد جو بھی نظمیں ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ پھر جو آخری حصہ ہے 1930 سے 1938 کا، جو اس دور میں اقبال نے نظمیں لکھی ہیں، زیادہ تر ان میں ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی، اور وہ نظمیں وہاں پہ اقبال کی جو فکر تھی وہ اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی، اور اس میں ایک ایسا ذہنی ارتقا دکھتا ہے۔ اور جو بھی ہم نظم پڑھتے ہیں جو علامہ اقبال کی وفات کے بعد شائع ہوئی ہے وہ شہر آفاق ہوتی ہے۔ تو اردو مجموعے میں جو آخری کتاب ان کی شائع ہوئی ان کے انتقال کے بعد وہ ارمغان حجاز ہے، اور اسی کی پہلی نظم ہے ابلیس کی مجلس شعراء، جس کے بارے میں ہم آج تھوڑا سا ذکر کریں گے۔
نظم چونکہ کافی طویل ہے، قریباً 70 اشعار ہیں، اس میں 15 منٹ کا ٹائم ہے، تو اٹس ناٹ پاسبل کہ ہم ہر کسی شعر کے تھرو جائیں، لیکن میں آپ کو ایک سکیچ، ایک خاکہ دیتا ہوں کہ اقبال کہنا کیا چاہتا ہے اس میں۔ ابلیس کی مجلس شعرا، جس کے جیسے اس کا نام ہی کہتا ہے کہ ابلیس کی ایک گیدرنگ، ایک میٹنگ ہے اپنے ورکرز کے ساتھ، اپنے چیلوں کے ساتھ۔ اب ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ 1930s میں لکھی گئی ہے۔ اس وقت جیو پالیٹکس میں گلوبل سینیریو کیا تھا؟ ڈکٹیٹرشپ کے اگینسٹ بڑی تحریکیں اٹھی تھی، ڈیموکریسی نئی نئی آئی تھی، سیکولرزم، نیشنلزم ایسے تصورات دیے جا رہے تھے، کیپٹلزم کے اگینسٹ یو ایس ایس آر میں کمیونزم آ گیا تھا، میسولینی، ہٹلر یہ بھی ایکٹیو تھے، تو یہ گلوبل حالات تھے۔ اب ابلیس کی مجلس شعرا میں جو اس کے مشیر ہیں ابلیس کے، وہ آتے ہیں اور وہ اقبال سے کہتے ہیں کہ ہم نے ڈکٹیٹرشپ بنائی تھی، ایک ابلیسی نظام، لیکن اب ڈیموکریسی آ رہی ہے، تو ہم نے جو نظام بنایا تھا وہ تو ختم ہونے کو ہے۔ اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کیپٹلزم کی، کہ ہم نے سرمایہ داری انسانیت کو سکھائی تھی۔ قرآن تو کہتا تھا وہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، لیکن ہم نے الذی جمع مالا وعددا، اس طرح کے تصورات دیے۔ لیکن اب کمیونزم آ گیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ہمارا اندیشہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ایک نظام بنایا تھا، ابلیسی نظام، شاید کہ وہ ختم ہونے کو ہے۔ تو اس طرح سے پھر ابلیس ان کو جواب دیتا ہے کہ ان چیزوں میں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ میں نے ہی بنائی ہے۔ وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سے وہ استدلال دیتے ہیں اس کے بعد۔ ایک اینڈ میں ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ اس کا چیز ہے، جہاں پہ ابلیس ان کو کہتا ہے کہ اصل خطرہ ہمیں کس چیز سے ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ نظم شروع ہوتی ہے، پہلا شعر جو اس نظم کا ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ عناصر عنصر کا جمع ہے، میٹر یا ایٹمز یا مادے کو کہتے ہیں۔ تو ابلیس پہلے کہتا ہے کہ یہ انوگریشن سپیچ ٹائپ آف دیتا ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، کہ یہ دنیا جو ہے یہ بس میٹرز کا تماشا ہے۔ ایٹمز اور مالیکیولز کبھی ایک فارم میں بن جاتے ہیں تو کوئی ایک چیز بن جاتی ہیں، وہ کبھی الگ فارم کرتے ہیں تو وہ دوسری چیز بن جاتی ہیں، یہ دنیا سارا مادہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ ساکنان عرش اعظم یعنی ملائکۃ المقربین، ان کی تمناؤں کا خون۔ یہاں پہ اقبال اشارہ کرتے ہیں اس قرآن کی آیت تک، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں دنیا میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں انسان کو، تو انہوں نے کہا تھا وہاں پہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم بھی تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو ابلیس کے زبان سے کہ فرشتے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے انسان کو خلیفہ بنایا، تو اس سے ان کی تمناؤں کا خون ہو گیا۔ تو ابلیس کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنون۔ کافنون یعنی کن فیکون کی طرف اشارہ ہے۔ تو میں یہ نظم کے تھرو جاتا ہوں، تو جو اہم شعر ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ باقی جو تیسرا شعر ہے، میں نے دکھایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجدوں دیروں کلیسا کا فسون، یعنی اس نے فرنگی کو دکھایا ملوکیت کا خواب۔ یہ ابلیس بولتا ہے کہ یہ جو ملوکیت کا خواب ہے میں نے دکھایا فرنگیوں کو، ایک ابلیسی نظام ہے۔ میں نے توڑا مسجدوں دیروں کلیسا کا فسون، یعنی کہ سیکولرزم میں نے انٹروڈیوس کیا۔ میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا۔ اب جو باقی انسان ہے، تو ابلیس کہتا ہے کہ میں نے ان کو سکھایا سبق تقدیر کا۔ جو کیپٹلسٹس ہیں، جو زمیندار ہے، کاشتکاروں کو میں نے سکھایا کہ یہ تو آپ کی تقدیر ہے، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ تو یہاں پہ یہ منعم بھی ہو سکتا ہے، منعم بھی، یعنی کہ منعم اگر ہم مفعول کے طور پہ اس کو لے لیں، یعنی جس کو نعمتیں دی گئی۔ میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون، جس کے پاس نعمتیں ہیں اس کو میں نے سرمایہ داری کا جنون دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو اکٹھا کرے، جو وہی جو میں نے پہلے کہا تھا الذی جمع مالا وعددا، جس کو قرآن کہتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ میں نے پہلے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا، اس کے بعد میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ کون کر سکتا ہے اس آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگو، یعنی جو ہم نے یہ ایک نظام دیا ہے ڈکٹیٹرشپ کا، کیپٹلزم کا، تو اس کی شاخیں ہماری آبیاری سے بلند ہوتی ہے، تو یہ اس طرح سے مرجایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اب پہلا مشیر ابلیس کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، کہ ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ابلیسی نظام آپ کا ہے
اسی کا بول بالا ہے دنیا میں. پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام. ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، یعنی جو جنرل پبلک ہے پہلے سے ہی ان کے مقدر میں ہے سجود یعنی کہ غلامی. ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. نماز بے قیام یعنی یہ ہمیشہ سجدے میں رہیں گے، جھکے رہیں گے، کبھی غلامی سے نہیں اٹھیں گے. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یعنی ہم نے ایک ایسا نظام دیا ہے انسانیت کو، ہم نے ذہن ایسا بدلا ہے لوگوں کو. اب تو پہلے کوئی آرزو بھی نہیں کہیں پہ پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم اس سے نکلیں، لیکن اب اگر نکلے بھی کہیں، لیکن ہمارا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے، یا تو وہ وہیں پہ مر جائے گی وہ خیال، یا وہ رہتی ہے خام، اس کا کوئی فائنل رزلٹ نہیں آتا ہے. یہ ہماری سید پیہم کی کرامات ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. تب یہ مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام. تو یہاں پہ ایک اسپیسیفک بات کرتے ہیں ایک مشیر، کہتے ہیں کہ جو مشرق کے لوگ ہیں ان کے لیے ان کو ہم نے علم کلام میں الجھایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو حقیقت کی چیزیں ہیں جو دنیا میں کرنے کی ہیں، اس سے ہم غافل کرنے کے لیے کچھ چیزیں انٹروڈیوس کراتی ہیں. جیسے اگر قوالی کا حوالہ دیا انہوں نے کہ وہ حقیقت سے انسان کو دور کرتا ہے. تو جو علم کلام ہے، علم کلام کی جو بحثیں ہیں، جو اس میں بہت ساری بحثیں کہ اللہ کے جو صفات ہیں وہ کیسے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے کیسے ہیں وہ، اگر کیا خدا کوئی ایسا کام کر سکتا ہے، ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو خود نہ اٹھائے، اس طرح کی بحثوں میں ہم نے مسلمان کو الجھایا. تو تبھی مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام. یعنی جو علم کلام کی بحثیں ہم نے چھیڑ دی ہیں، اس سے بھی یہ حقیقت سے دور رہتے ہیں. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. یہاں پہ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ علامہ اقبال خلافت کے احیاء اور خلافت کو قائم کرنے کی جد و جہد اس کے قائل تھے. تو اس طرح یہ نظریہ اس کو پوری شاعری میں دکھتا ہے. تو یہاں پہ بھی کہیں کہیں پہ وہ نظر آ جائے گا. کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پہ حرام. اب دوسرا مشیر مخاطب ہو رہا ہے. خیر ہے سلطانی جمہور کا گوچا کی شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے بے خبر. اب یہ ابلیس کا جو یہ پہلا مشیر تھا، اس کی طرف مخاطب ہو کے بول رہا ہے کہ آپ کو اب اس دور حاضر کے جو نئے فتنے آ گئے ہیں، ابلیسیت اور ابلیس کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کو ان کے بارے میں خبر نہیں ہے. اب یہ اشارہ کر رہا ہے کمیونزم کی طرف اور جو ڈیموکریسی آنے والی تھی. اب پہلا مشیر. ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. اس کا کہنا ہے کہ جو یہ جمہوریت آئی ہے یہ ایک ملوکیت کا ہی پردہ ہے. ملوکیت میں کیا ہوتا تھا کہ ایک خاندان کے پاس پہلے حکومت رہتی تھی. تو ابلیس اس میں کہتا ہے کہ میں نے اگر جمہوریت بھی لائی، لیکن ایک اسپیسیفک طبقہ ہوتا ہے، ایک ایلیٹ کلاس، چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے جو پھر بھی وہی کنٹرول کرے گا اس تمام معاملوں کو. صرف ایک پردہ اوپر آ گیا جب آدم ہوا خود شناس و خود نگر، جب انسان نے کہا کہ میرے بھی حقوق ہے، میری بھی ہیومن رائٹس ہے، تو ہم نے ایک جمہوریت انٹروڈیوس کی. لیکن وہ اسی کے یہ اقبال کے بقول کہ یہ ملوکیت کا ہی ایک پردہ ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا خود شناس و خود نگر. کہ ہم نے خود شاہی کو ایک جمہوری لباس پہنایا جب انسان نے کہا کہ میرے بھی کچھ حقوق ہیں. کاروباری شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر سلطان پر نہیں ہے منحصر. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. مجلس ملت یعنی جنرل اسمبلی ہو یا پرویز کا دربار ہو، کوئی شاہی دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. تو ان کے جو اپنے جو ان کی اوپینینز ہوتی ہیں، جو ان کا فائنل موٹیو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر. اب تیسرا مشیر مخاطب ہو رہا ہے. روحی سلطانی رہے باقی تو کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ یہ جو جمہوریت آ گئی ہے یہ وہی سلطنتی نظام ہے جو ابلیس نے دیا تھا، تو پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. اس یہودی کی شرارت کا جواب یہاں پہ اشارہ ہے کارل مارکس کی طرف. وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر لیکن در بغل دار الکتاب.
وہ پیغمبر تو نہیں ہے، اس میں کلیم اللہ کی طرح تجلی تو نہیں ہے، مسیح علیہ السلام کے صفات نہیں ہے اس میں، وہ پیغمبر نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک کتاب ہے۔ داس کیپٹل کی طرف اشارہ ہے۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بنداؤں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ یعنی جو ہم نے ایک کلاس ڈویژن بنایا تھا دنیا میں، سوسائٹی میں، تو جو کارل مارکس کے نظریات ہیں، یہاں پہ تو سرمایہ دار جو ہوتا ہے اور جو کاشتکار ہوتا ہے، اس کی جو ہم نے ڈیفرنس کلاس کی تھی وہ تو یہ ختم کر رہے ہیں، تو اب ہم اس کا کیا کریں جو ہم نے یہ نظام بنایا تھا۔ اب چوتھا مشیر بولتا ہے، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آلی سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ رومت الکبریٰ یعنی رومن امپائر۔ تو یہ کہتا ہے اس کو کہ آپ اس کا توڑ، یہ جو کمیونزم ہے کارل مارکس ہے، اس کا توڑ آپ رومن امپائر کی ہسٹری میں دیکھو۔ آلی سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ سیزر ایک جنرل تھا، رومن جنرل، جس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں پوری دنیا کو فتح کروں گا۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ اسی کی نسل میں، آلی سیزر میں، ہم نے اور ایک بندہ اٹھایا ہے جو یہی خواب دیکھ رہا ہے کہ مجھے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے، یعنی کہ یہ میسولینی کی طرف اشارہ ہے جو اٹیلین ڈکٹیٹر تھا اس ٹائم۔ کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالت چوں سنوبر گاہ نالت چوں رباب۔ یہ اس کا جو نیوی کے فورسز تھے اس کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے۔ اب تیسرا مشیر بول رہا ہے، میں تو اس کی عاقبیت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے فرنگی سیاست کو کیا بے حجاب، یعنی میسولونی کی طرف، کہ میں تو اس پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا، یہ بندہ ایسا، یہ ہمارا ابلیسی نظام میں کیسے ہمیں یہ مدد کر سکتا ہے، اس نے تو فرنگی سیاست کو اس طرح سے بے حجاب کیا۔ تو اقبال کی ایک نظم بھی ہے میسولونی پہ کہ زمانے سے نرالا ہے میسولونی کا جرم۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میسولونی اگرچہ ڈکٹیٹر ہے، وہ وہی کام کر رہا ہے جو چھپ کے کولونیلسٹس اور جو ڈیموکریٹس ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں مشیر۔ اب جب یہ ساری باتیں آپس میں مشیر کر رہے ہیں تو کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچتے۔ اب پانچواں مشیر ابلیس سے مخاطب ہو رہا ہے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا ابلیسی نظام ہے، کون اس کو چیلنج کر رہا ہے، کس سے ہمیں خطرہ ہے، کس سے ہمیں خطرہ نہیں ہے، اب آپ ہی اب ہمیں بتاؤ کہ کیا کرنا ہے ہمیں۔ اب پانچواں مشیر اس کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائی کار، تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ یعنی اب پانچواں مشیر ابلیس سے کہتا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار، یعنی آپ سے زیادہ فطرت، انسانی فطرت کو نعوذ باللہ وہ بھی نہیں جانتا جس نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ اب آپ بتاؤ ہمیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ کام تھا جن کا فقط تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگو شرمسار، یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا گیا تھا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو افرنگ کے زیادہ تر لوگ ہیں وہ آپ کے اس ابلیسی جو نظام ہے اسی کے اندر تحت چلتے ہیں، لیکن اب مجھے بھروسہ نہیں ہے کچھ لوگوں پر۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدق کا بروز۔ یہاں پہ پھر سے کارل مارکس کی بات ہو رہی ہے، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدق کا بروز۔ بروز کہتے ہیں کہ جب کسی انسان میں کسی پہلے انسان کی مرے ہوئے کی روح آ جائے، اور مزدق ایک وہ زوراسٹین فالوور تھا، تو اس نے کہا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی ظلم ہے، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ عدم مساوات کی وجہ سے ہو رہی ہیں، کہ میں ایکویلٹی ایک دینا چاہتا ہوں دنیا کو۔ اب چونکہ کارل مارکس بھی ایک معاشی مساوات کی بات کرتا تھا، ایک معاشی ایکویلٹی کی، تو یہاں پہ اقبال کہتا ہے کہ وہ روح مزدق کا بروز، جو مزدق پہلے تھا ایکویلٹی کی بات کر رہا تھا، یہ کارل مارکس بھی وہی بات کر رہا ہے۔ ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاگ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرگ، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ فتنے فرداں کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسار و مرغزار، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے۔ اب یہ آخری شعر جو ابلیس کا پانچواں مشیر ان کی طرف کہتا ہے کہ اب آپ ہی بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب ابلیس ایک فائنل ایڈریس دیتا ہے، سارا کچھ اس نے سن لیا کیا چل رہا ہے۔
تو وہ شروع کرتا ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگبو، کیا زمین کیا محرومہ کیا آسمان تو بتو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ تو پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پورے دنیا دیکھے گی، میں نے کیا کیا ہے، میں نے اقوام مغرب کا لہو گرما دیا ہے۔ 1930s میں یعنی ورلڈ وار 2 کی طرف اشارہ کر رہے ہیں علامہ اقبال، اس ٹائم کی ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ کیا امامانی سیاست کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و صبو، یعنی کمیونزم کی طرف کہ انسانیت کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و صبو۔ یہ بہت اہم شعر ہے۔ اس کے بعد کمیونزم کے اگینسٹ وہ کہتا ہے، دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزد کی منطق کی سوزن سے ہوتے نہیں رفو، یعنی قدرت نے جو عدم مساوات رکھی ہے دنیا میں، جو انیکویلٹی رکھی ہے، ان کو آپ منطق لاجک کے ساتھ ٹھیک نہیں کر پاؤ گے۔ سائنس میں ایک کانسیپٹ ہے، اس کو کہتے ہیں میکسویل بولٹزمین کرو، وہ کیمسٹری میں پایا جاتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے مینلی کہ ایکچولی میرا یہ بیک ہو گیا، سوری، ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں وہ مالیکیولز کی موشن دیکھتا ہے، تو وہاں پہ جو ایوریج موشن جن کی ہوتی ہے وہ میکسیمم ہمیشہ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ تیز چلتے ہیں وہ بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں، جو بہت آہستہ چلتے ہیں وہ بھی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی ایسے ہی ہر کسی میں پایا جاتا ہے۔ جیسے جو مڈل کلاس ہوتے ہیں وہ میکسیمم نمبر میں ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، بہت غریب بہت کم ہوتے ہیں، اسی طرح سے قد کے معاملے میں اور تمام چیزوں میں یہی ایک کرو ہوتی ہے۔ اس کو یہ جو نیچرل اگر جو قدرتی ایک پروپورشن ہوتا ہے، اس کو جب آپ ڈسٹرب کرتے ہو تو سسٹم کولیپس ہوتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ اقبال کرتے ہیں ابلیس کی بازبانی، دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزد کی منطق کی سوزن سے ہوتے نہیں رفو، یہ جو ویلتھ کا ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے یہ قدرتی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے تو یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ، ہے اگر مجھ کو خطر تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ اب اقبال ابلیس کی زبانی کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی خطرہ ہے، نہ وہ کمیونزم سے ہے، نہ کیپٹلزم سے ہے، نہ سوشلزم سے ہے، نہ ڈیموکریسی سے ہے، وہ اس امت کے جو اصول ہیں، جو اخلاقی اصول ہیں، ان چیزوں سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ اگرچہ یہ پوری خاک بن گئی ہے لیکن اس کے نیچے ایک چنگاری موجود ہے، وہ اگر باہر آئے گی وہ ایک ایسا نظام رکھتے ہیں جس کے جو ایک ابلیسی نظام کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ بزبان اقبال، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سر گاہی سے جو ظالم وضو، یعنی کہ ابھی مسلمانوں میں ایک ایسے اشخاص نہیں موجود ہیں جو کہ ایک ایسے اس نظام کو ترتیب دے سکیں۔ جانتا ہوں جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندے مومن قدیم، جانتا ہوں میں مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیزا ہے پیران یارم کی آستین، بے ید بیزا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ۔ تو اب ابلیس کہتا ہے کہ ڈرنا تو کسی بھی نظام سے نہیں ہے جو اس وقت تھے۔ اب اس کے بعد دوسری بات کہتے ہیں کہ خطرہ تو ہمیں ہے اس امت سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ اب نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ سوال آتا ہے تو پھر کیسے اس سے خطرہ ہے اگر ایسے لوگ ہیں نہیں مسلمانوں میں جو اس سسٹم کو پھر سے ریوائیو کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب پھر یہ دیتا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، یعنی عصر حاضر دور حاضر کے بھی ایسے تقاضے ہیں جس سے خود بخود اچھا 2 منٹ بھی یہاں 2 منٹ میں یہ کرتا ہوں اختتام پذیر۔ تو عصر حاضر میں ایک ایسے ہمیں چیلنجز ہے، وہ ایسی ڈیمانڈز کرتا ہے جس سے مجھے خطرہ ہے کہ یہ پھر سے نظام مصطفیٰ پھر سے نہ آ جائے۔ یہاں پہ کہنا کیا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایک پروسیس جو ہمیشہ چلتا آ رہا ہے کہ اگر پہلے کیپٹلزم میں 10 برائیاں تھیں، اس کے بعد جو ان کی برائیاں تھیں ان کو لوگ ایڈریس کرتے ہیں، ایک نیا سسٹم بناتے ہیں، اس میں 8 برائیاں ہوگی، پھر اس کو پھر سے ایڈریس کرتے ہیں، ان دو برائیوں کو نکالتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ کم کر کے ایک اچھائیاں ہی رہتی ہیں کسی بھی سسٹم میں۔ اس کے بارے میں اقبال کہتا ہے، ایک فارسی شعر ہے اس کا، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ دنیا میں اگر کہیں بھی کوئی اچھائی ہو، کوئی نور ہو، زاں کے خاکش بروید آرزو،
یا کسی نور کی طرف کوئی آرزو امنگ آپ کو دکھ رہی ہے. ذاکر خاکش بروید آرزو یاز نور مصطفیٰ اور بہاست یاز ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. اقبال کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی بھی اچھائی کی چیز آپ کو ملے یا کہیں پہ کوئی اچھائی کی طرف جا رہا ہو, یا تو وہ نور مصطفیٰ کا ظہور ہوتا ہے وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا انسانیت اس کی طرف چلی جاتی ہے. اب اگر مسلمان خود نہیں یہ کر سکتے ہیں, لیکن سسٹم ایسا بن رہا ہے کہ یہ برائیاں نکالتے ہیں ایک سسٹم میں, کوئی ایک تھیسس دیتا ہے, اس کی اینٹی تھیسس آ جاتی ہے, وہاں پہ جو سنتھیٹک نیا تیسرا کوئی ازم نکلتا ہے اس میں کم برائیاں ہوتی ہے. ایٹ دی اینڈ اگر کوئی ایسا سسٹم بن گیا جس سے یہ ساری برائیاں نکل گئی تو وہ نظام مصطفیٰ ہوگا بقول اقبال. تو اسی لیے یہ کہتا ہے کہ مسلمان خود تو نہیں کریں گے, بٹ یہ اسی پروسیس سے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے, لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار الشر پیغمبر کہی الحذر آئین پیغمبر سے سوبال الحذر, یعنی کہ خبردار آئین پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئین دیا ہے اسے 100 بار خبردار رہو. حافظ ناموں سے زن مرد آزما مرد آفرین, یہاں پہ اسلام کی کچھ جو معاشرتی قوانین ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. حافظ ناموں سے زن یعنی کہ جو مستورات ہے ان کی جو ناموس ہے اس کی حفاظت. مرد آزما مرد آفرین, موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے, نہ کوئی فغور و خواں نہ فقیرہ نشین, کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف, منعم کو مال و دولت کا بناتا ہے امین, یعنی کہ کیپٹلزم کے اگینسٹ ہے یہ بھی. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب, بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. یہ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب, یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. بس 1 منٹ اور ہے, میں جلدی سے لاسٹ کے 2 اشعار ہیں وہ میں پڑھتا ہوں, اس کے بعد میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. یہاں سے میں پڑھتا ہوں. اب اس کے بعد کچھ جو علامہ اقبال کے ٹائم پہ جو میں نے علم کلام پہلے کہا تھا, اس وقت جو بحثیں مسلمانوں میں چھڑی ہوئی تھی ان کا انہوں نے ذکر کیا یہاں پہ. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے, ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات, آنے والے سے مسیحی ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات. ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم, امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. یہاں سے میں 2-3 اشعار سکپ کر رہا ہوں. تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے, یعنی کہ پھر سے یہی اشارہ دے رہا ہے کہ جو یہ مسلمان ہیں آپ ان کو حقیقت سے بیگانہ رکھو, آپ ان کو انہی چیزوں میں الجھاؤ جو کہ حقیقت کی طرف ان کو نہ لے جائیں. پھر اینڈ میں یہ علامہ اقبال یہاں پہ کہتے ہیں ابلیس کی زبان سے, مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کرو مزاج خانقاہی میں اسے, یعنی کہ اس کو آپ خانقاہ میں مست رکھو, گوشہ نشین بنا دو اس کو, تاکہ یہ جو دنیا ہے اس کو یہ اوروں کے لیے چھوڑ دے. یہ ایک آخری شعر ہے یہاں پہ, مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کرو مزاج خانقاہی میں اسے. یہاں پہ یہ نظم اختتام کو پہنچتی ہے, اور ہم پہلے ہی 2 منٹ شاید لیٹ ہو گئے ہیں, میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اور پھر سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ عمر میں میرے سے بہت زیادہ بڑے ہیں, میرے تجربے میں علم میں, لیکن پھر بھی آپ نے میری بات سنی, یہ بہت اٹ میٹرز اے لاٹ ٹو می. تھینک یو سو مچ ایوری ون فار کمنگ. وما علینا الا البلاغ المبین. تعارف نہیں کر سکا, لیکن یہ ہمارے ایک سینئر والنٹیئر یوتھ والنٹیئر بھی ہیں, اور انہوں نے 18 سال کی عمر میں کشمیر میں جہاں پہ وہاں پہ یعنی وہ بیسیکلی ملٹری وہاں پہ